صوبہ گجرات کی کارگزاری ہے۔ 3 ضلع کی کل جماعتوں کی تعداد گزشتہ 95 تھی، موجودہ 244 ہے۔ ضلع کی کل جماعتوں کی تعداد گزشتہ 559 تھی، گزشتہ 621 ہے، موجودہ 621 ہے۔ دیگر صوبوں میں تقاضوں پر بھیجی ہوئی جماعتیں گزشتہ 78 تھی 4 مہینے کی، اور ضلع کی 571 تھی، موجودہ 244 جماعتیں 4 مہینے کی ہیں، اور 467 جماعتیں ضلع کی ہیں جو ملک کے دیگر صوبوں میں گئی ہیں۔ اس میں کرناٹک میں 80 جماعتیں 4 مہینے کی اور 77 جماعتیں ضلع کی آئی ہیں۔ مہاراشٹر میں 25 جماعتیں 4 مہینے کی، 65 جماعتیں ضلع کی آئی ہیں۔ کیرلا 14 جماعتیں ضلع کی پہنچی اور 1 جماعت 4 مہینے کی ہے۔ تمل ناڈو میں 23 جماعتیں 4 مہینے کی اور 30 جماعتیں ضلع کی گئی۔ بہار میں 4 مہینے کی 4 اور 13 ضلع کی ہے، اور آندھرا پردیش میں 25 جماعتیں 4 مہینے کی اور 35 جماعتیں ضلع کی آئی ہیں۔ چھتیس گڑھ میں 10 جماعتیں ضلع کی گئی۔ اڑیسہ میں 10 جماعتیں 4 مہینے کی اور 4 جماعتیں ضلع کی۔ بنگال میں 6 جماعتیں 4 مہینے کی اور 22 جماعتیں ضلع کی گئی۔ بہار میں 12 جماعتیں 4 مہینے کی اور 31 جماعتیں ضلع کی آئی۔ منی پور میں 3 جماعتیں 4 مہینے کی اور 3 ضلع کی ہیں۔ آسام میں 1 جماعت 4 مہینے کی، 4 جماعتیں ضلع کی ہیں۔ یو پی میں 21 جماعتیں 4 مہینے کی اور 78 جماعتیں ضلع کی گئی۔ دہلی میں 1 جماعت ضلع کی گئی ہے۔ ہریانہ میں 3 جماعتیں 4 مہینے کی، 3 ضلع کی ہیں۔ پنجاب میں 3 4 مہینے کی، 9 ضلع کی ہیں۔ راجستھان میں 14 جماعتیں 4 مہینے کی اور 43 جماعتیں ضلع کی گئی۔ ایم پی میں 1 4 مہینے کی ہے، 3 ضلع کی ہیں۔ ہماچل میں 2 جماعتیں ضلع کی ہیں، اور نیپال میں 1 جماعت 4 مہینے کی، 4 جماعتیں ضلع کی ہیں، اور گوا 1 جماعت ضلع کی گئی ہے۔ اسی طرح جھارکھنڈ 3 جماعتیں 4 مہینے کی ہیں، 2 جماعتیں ضلع کی ہیں۔ انڈمان 1 جماعت ضلع کی گئی ہے۔ میوات میں 2 جماعتیں ضلع کی گئی ہیں، اور اروناچل 1 جماعت ضلع کی، اور بمبئی میں 1 جماعت ضلع کی گئی ہے۔ کل ملا کر 244 جماعتیں 4 مہینے کی ہیں اور 621 جماعتیں ضلع کی روانہ ہوئی۔ اسی طرح 4 ماہ بیرون بھیجی گئی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 18 تھی، اس مرتبہ 23 جماعتیں ہیں، اور 70 جماعتیں بنگلہ دیش روانہ ہوئی الحمدللہ۔ 60 جماعتیں 2 مہینے کی تھی اور 10 جماعتیں 4 مہینے کی جو بنگلہ دیش روانہ ہوئی۔ یہ جو جماعتیں بیرون روانہ ہوئی اس میں نائجیریا، گھانا، کینیا، موزمبیق، مایوت ریونین، اسی طرح ویسٹ انڈیز 2 جماعتیں ہیں۔ گینی بساؤ، موریٹانیا، آئیوری کوسٹ، انڈونیشیا 1 جماعت، جکارتا 1 ریان جایا، اور کانگو، مڈاگاسکر، موریشیس، سوڈان 1 جماعت گئی، تشاد 1 جماعت گئی ہے، اردو 1 جماعت روانہ ہوئی۔ اسی طرح کویت، صومالیہ، کیمرون، ملیشیا اور روانڈا برونی، یہ بیرون ممالک میں جماعتیں روانہ ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی 11 جماعتیں کارروائی میں ہیں جو انشاءاللہ قریب میں روانہ ہو جائے گی، اور 6 جماعتیں پیش ہوئی ہیں جن کے روح آنا باقی ہے ابھی۔ مامسورات بیرون 1 جماعت روانہ ہوئی ہے موریشیس کے لیے، گزشتہ بھی 1 ہی تھی۔ مامسورات ضلع کی جماعتیں گزشتہ 11 تھی، اس مرتبہ 9 ہے، اور مامسورات عشرے کی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 79 تھی، اس مرتبہ 115 ہے۔ مامسورات سیروزہ جماعتوں کی تعداد گزشتہ 569 تھی، اس مرتبہ 724 ہے، اور سیروزہ عمومی جماعتوں کا اوسط کل ملا کر گزشتہ 5059 تھا، اس مرتبہ 5716 ہو رہا ہے۔ اسی طرح سماج سے معذورین کی 3 جماعتیں ضلع کی روانہ ہوئی ہیں، 1 جماعت امراوتی، 1 بمبئی اور 1 جماعت حیدرآباد گئی، اور ان کی سیروزہ گزشتہ 37 گئی تھی، اس مرتبہ 38 جماعتیں روانہ ہوئی، اور ریلوے والوں کی گزشتہ 9 جماعتیں گئی تھی سیروزہ، اس مرتبہ 8 ہیں، اور عصری طلبہ کی جو گزشتہ دیوالی کی چھٹیوں کے موقع پر جماعتوں کی تشکیل ہوئی تھی، پورے صوبے سے تقریباً 989 جماعتیں روانہ ہوئی تھیں، اس میں قریب 11,500 کے قریب اسٹوڈنٹس روانہ ہوئے تھے۔ اسی طرح غیر مانوس جو بستیاں ہیں اس میں ہمارے یہاں جو سالانہ عمومی اجتماع ہوتے ہیں ہر سال، ابھی یہ گزشتہ مہینے جو اجتماع ہوئے، اس سے پہلے زون کے عنوان پر کچھ جماعتیں ضلع کی ہر ضلع والے روانہ کرتے ہیں جو پیدل سفر کرتے ہیں ضلع میں، اور انہی جگہوں پر ان کا قیام ہوتا ہے جہاں پر
کوئی مسجد نہیں ہے، عبادت خانہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کے گھر ہیں، 5 مکان ہیں، 20 مکان ہیں، 50 مکان ہیں، 100 مکان ہیں، اور وہاں اذان نماز نہیں ہے، تو ایسی جگہوں پر ان کا قیام رہتا ہے اور کوشش یہ رہتی ہے کہ ان جگہوں پر سب سے پہلے اذان نماز باجماعت شروع ہو جائے، اور اسی کے ساتھ وہاں مسلمانوں میں جو ہے دینی نسبت سے راہ خدا میں نکلنے کا ذوق بنے، اپنے دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں وہ فکر مند ہو، وہی ان کا عام عنوان رہتا ہے۔ اور پھر وہ جماعتوں کے وقت کے اختتام پر اس ضلع کا عمومی اجتماع ہوتا ہے، تو وہاں سے وہ تشکیل کر کے چلنے 4 مہینے کے لیے یا کم از کم آخری درجے میں وہاں کے مجمع کو اجتماع کی شرکت کے لیے تیار کر کے لاتے ہیں۔ ایسی بستیوں کو غیر مانوس بستیوں کے عنوان سے یہ ایک محنت کا نظام پورے صوبے میں الحمدللہ ہو رہا ہے۔ ایسی کل بستیاں 3192 جہاں مسجد مدرسے کا نظام نہیں تھا، نہ مکتب، نہ مسجد، نہ عبادت خانہ، نہ مصلی، تو ایسی تقریباً 3192 بستیاں ہیں جہاں سب جگہ جماعتیں جا رہی ہیں۔ اور پھر جماعتوں کی واپسی اور اجتماع کے بعد ان بستیوں کو مسجدوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، تو مضبوط مسجدیں جو ہے اپنے ذمے 1-2 مسجدیں دیتے ہیں، اور وہ سال بھر پھر وہاں محنت کا نظام بناتے ہیں، وہاں ان کی خوشی غمی میں شریک ہو جاتے ہیں، وہاں کشت کے لیے جاتے ہیں، سروزہ جماعت کے لیے وہاں جگہ بناتے ہیں، کوئی ٹینٹ ڈال کر یا کوئی ایسی جگہ پر۔ یہ جماعتیں کہاں ٹھہرتی ہیں؟ یہ جماعتیں اپنا ٹینٹ لے کر جاتی ہیں، ہر جماعت کو ہدایت ہے کہ وہ ٹینٹ لے کر ہی سفر کریں اور اس بستی میں جا کر اپنا ٹینٹ باندھے اور کم از کم 2 دن قیام کرے، وہاں اسی ٹینٹ میں قیام کرے اور دونوں دن کی اذان نماز باجماعت وہاں ہو بستی والوں کے سامنے تاکہ ان کے بچے بھی اذان سنیں، ان کی عورتیں بھی اذان کی آواز سنیں، وہ مرد بھی سنیں، اور کوشش کر کے ان کو اپنے ساتھ لا لیں نمازوں میں، تاکہ وہ عملی طور پر اذان، اقامت، نماز سب چیزوں کو دیکھیں، اور پھر یہ 2 دن کے قیام کے دوران یہ جماعت یہ کوشش کرے کہ جماعت تو آگے بڑھ جائے گی لیکن وہاں اذان نماز باجماعت شروع ہو جائے، تو چاہے وہاں بستی میں کوئی آدمی ایسا ہے تو اس کو ذمہ لگا ہوا ہے آپ یہاں نماز پڑھا دیا کریں، اور اگر نہیں ہے تو کسی بچے کو بھی اذان سکھا دیں کہ وہ روزانہ اذان دے دیں، اور کوئی ایسا بالغ مرد ہے جس کو 2-3 صورتیں سکھا دیں کہ وہ نماز کے وقت نماز پڑھا دے۔ تو اس طرح سے ان کو ہدایت ہوتی ہے، اور الحمدللہ یہ جماعتیں بڑی مشقت کے ساتھ پورا سفر پیدل کرتی ہے، اپنا ٹینٹ لے کر۔ کوئی جماعت 250 کلومیٹر پورا سفر کرتی ہے، کوئی 300 کلومیٹر، کوئی 400 کلومیٹر۔ ان کی پھر اجتماع میں کارگزاری ہوتی ہے اسی عنوان کی پوری، کتنا چلے ہیں، کتنا کام ہوا ہے، کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کتنے لوگوں نے ان کے ہاتھوں کلمہ سیکھا، یہ عنوان رہتا ہے مستقل، کیونکہ ان بستیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں مسلمان جن کو کلمہ نہیں یاد نہیں، تو پہلا کام ان کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو کلمہ سکھاؤ، اپنے ساتھ رکھیں، کھلاویں مانوس کریں، اپنے ماحول میں لاویں، تعلیم میں بٹھاویں، کچھ سیکھنا سکھانا ان کے ساتھ ہو، اور اگر ان کی تشکیل ہو تو کم از کم اتنی تشکیل کر لیں ہو کہ 1 دن 2 دن جماعت کے ساتھ لگائیں۔ اگر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو ان کو اتنی تشکیل کر لیں کہ بھائی آپ ہماری اگلی بستی تک رہبری کر لو، ہم یہاں سے آگے جانے والے ہیں، آپ اسی علاقے کے تو آپ ہماری رہبری کر کے آگے ہمارے ساتھ چلو، تو وہ اتنی رہبری کے لیے ساتھ ہو گیا کوئی آدمی کہ اسے 2 دن لگا دیے۔ اس عنوان سے ان کو قریب کرنے کا ایک موقع رہتا ہے، اور ماشاءاللہ یہ ہر سال یہ جماعتیں چلتی ہیں۔ تو اس میں یہ 3192 کل بستیاں ہیں، اس میں سے تقریباً 1196 بستیوں میں کچھ نہ کچھ کام شروع ہو گیا، جہاں کچھ بھی نہیں تھا پہلے۔ ٹینٹ جو ہے پہلے تو کافی بھاری بن گیا تھا، پھر اس کو اٹھانا مشکل تھا، مولانا یہ کچھ فرما ہے کہ ٹینٹ کا کیا وزن تھا، تو پہلے اپنے حساب سے بنایا، پھر اچھے اندازہ کر کے بنایا تو 22-25 کلو کا ٹینٹ بنا ہے جو جماعت لے کر چلتی ہے، اور اپنا سامان بھی ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی جاتا ہے، اور الحمدللہ اس سے کافی اچھے اثرات ہیں، اس سے کافی اچھے اثرات ہیں۔ مجمع میں بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہوا۔ ایک زمانہ وہ تھا 10-12 سال پہلے کہ کوئی جماعت اگر 5 کلومیٹر پیدل چلتی تھی تو بہت تعجب کی بات تھی، لیکن ابھی جو ہے وہ جماعتیں سناتی ہیں کہ کوئی جماعت نے ایک دن میں 30 کلومیٹر پیدل سفر کیا، ایک بستی سے دوسری بستی 30 کلومیٹر تھے، کالج صبح پیدل پڑھ کے نکل گئے وہاں سے، تو شام کو 4-5 بجے تک وہ وہاں پہنچ گئے دوسری بستی۔ تو یہ ایک زبردست اس سے استعداد پیدا ہوئی، اور اس میں جانے والے جو جماعتوں میں جا رہے ہیں وہ ضلعوں کے حلقوں کے ذمہ دار ساتھی ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے گھر کے اچھے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، خالی یعنی اس قسم کے یعنی کمزور قسم کے
کام کے اعتبار سے بھی اچھے سلجھے ہوئے ذمہ دار ساتھی ہوتے ہیں اور مالی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ اچھے مضبوط لوگ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہدایات ان کو یہی دی جاتی ہے کہ پیدل چلنا بھی ہمارے کام میں عمل ہے مستقل، اور پیدل جماعت وہاں پہنچ جائے گی جہاں سائیکل بھی دی جاتی ہے، ورنہ وہی مسائل ہے، بس نہیں ملی ہم کو، ٹرین نہیں ملی، ریزرویشن نہیں تھا، ایک بڑا مسئلہ ہے، ریزرویشن نہیں تھا اس لیے جماعت نہیں گئی، تو جب پیدل جماعت ہوگی تو اس کو نہ سائیکل کا مسئلہ ہے نہ سواری کا مسئلہ ہے، اور وہ ایسے دیہاتوں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کوئی نہیں پہنچ پاتا، اور الحمدللہ اس سے چلنے والے اچھا اثر لے کر آتے ہیں۔ جب کارگزاری ہوتی ہے عقیل لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا سیکھا اس سفر میں، تو وہ آخری ایک بات اکثر ان کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ آئندہ ہمیشہ زون میں چلنا لگائیں گے، لیکن مشورے سے طے کیا ہے کہ ہر سال زون میں بھی نہیں بھیجیں گے، ایک سال زون میں جاؤ تو ایک سال کسی صوبے میں جاؤ، تو یہ اچھے تاثرات پیدا ہو رہے ہیں، الحمدللہ کام کرنے والوں میں بھی اس کا اثر پیدا ہو رہا ہے، سیکھنا سکھانا بھی خوب ہو رہا ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ تو تقریباً اس میں سے 1196 بستیوں میں کچھ نہ کچھ کام ہوا اور 152 جگہ پر اذان نماز باجماعت شروع ہو گئی الحمدللہ، اور 120 جگہ مکتب شروع ہو گئی، یہ پچھلے 3 مہینوں میں، اس سے پہلے کی کارگزاری 9 جگہ بھی شروع ہوا، لیکن یہ پچھلے 4 مہینے کی جو کارگزاری ہے تقریباً اس میں 120 جگہ مکاتب شروع ہو گئے چھوٹے بچوں کی تعلیم کے۔ اسی طرح اس سال جو علماء سال لگا رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 169 ہیں جو ابھی سال میں چل رہے ہیں۔ مانسورات جو جماعتیں روانہ ہوئی ہیں وہ ایک انندپور، ایک خورجہ، کریم نگر، کارواڑ، مظفر پور اور اسی طرح تروپتی، جے پور، رائے چوٹی اور کٹک، یہ جماعتیں جو ہے مستورات کی ضلع کی جماعتیں ہیں جو اندرون ملک روانہ ہوئی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ پاک ان تمام چیزوں کو قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ منوری صاحب ماشاءاللہ یہ زبردست محنت اور ہوئی، اس کے اثرات یعنی پورے صوبائی گجرات میں بستیوں میں نمازوں کا کیا ہے؟ الحمدللہ یہ جو محنت ہو رہی ہے اس کے ساتھ مسجد کی جماعتیں ماشاءاللہ اپنی اپنی مسجد کے اطراف میں گھروں کی تقسیم کے ساتھ محنت کا ایک نظام بنایا کہ ہر ایک گھر تک پہنچنا ہو جائے۔ اس میں اس بار بعض حضرات نے متوجہ کیا ہمارے سفر کے موقع پر کہ نمازیوں کا اوسط بھی لیا جائے کہ بھئی ہماری محنت میں سب سے بڑی چیز تو ایمان کے بعد پہلا فریضہ نمازی ہیں جو محنت کی بنیاد ہے کہ نماز زندہ ہو، اس کے ساتھ پورا دین زندہ ہو۔ تو مختلف بستیوں میں اس کا تفقد ہوا اجتماع کے، عمومی اجتماع کے موقعوں پر، تو صوبے میں تقریباً 7-8 ایسی بستیاں ملی جس میں 10-12 مکان سے لے کر 40-50 تک مکان ہیں جہاں 100% لوگ نمازی الحمدللہ، اور باقی بعض اضلاع میں کہیں 70%، کہیں 80% نمازی ہیں، کہیں 40% ہے، اوسط یعنی زیادہ تر 40-50% کے قریب کا ملا، اور کہیں کم بھی ہے 10-12% بھی ہے۔ تو اس وقت صوبے کے ہمارے جو عمومی اجتماع ابھی ہوئے گزشتہ، تو اس میں ہماری اکثر مجالس میں جہاں مذاکرے ہوئے تو اس میں اس طرف خاص مجمع کو متوجہ کیا گیا کہ بھئی ہماری یہ کوشش رہے کیونکہ ہماری جو محنت ہے روزانہ کی جس میں ہم لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اس سے مقصود تو دین زندہ کرنا ہے اور نماز بہت بڑا عمل ہے، تو اس طرف متوجہ کیا کہ 100% لوگ نمازی بنیں، یہ ہماری پہلی کوشش ہو اور اسی کے ساتھ ہمارا پورا کام۔ تو الحمدللہ اس رخ پر ابھی نیت کر کے چلنا شروع کیا ہے، اس کی کیا اللہ دعا فرمائے کہ اللہ پاک صوبے میں بھی، ملک میں بھی اور پورے عالم میں اس کو چلا کر ایک ایک فرد امت کا تعلق اللہ پاک مسجد سے جوڑے۔